بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میرے پیارے بہنوں، 22 رمضان مبارک کا بہت خاص اور مجرب وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو اگر عشاء کے بعد چند منٹ کر لیا جائے تو جتنی دولت چاہیے اتنی ہی دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں بیٹو، عشاء کی نماز کے بعد ایک وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لینا، صرف 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ جس ترتیب سے میں بتانے لگی ہوں اتنی ہی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی وظیفہ آپ لوگ پڑھ ہی رہی ہوں گے کہ غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ وظیفہ اتنا پاورفل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بھائی بہن اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر روزانہ عادت بنا لیتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے اتنے ہیں کہ لوگ جب وظیفہ پڑھو گے تو جس طرح آپ کے مسائل ہوں گے، اگر آپ کو غیبی دولت چاہیے یا آپ کو اپنا قرض ادا کرنا ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ لوگ نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور نماز عشاء کے بعد روزانہ یہ وظیفہ پڑھو گے، کیونکہ میری پیاری بہنوں بیٹیوں، اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار ضرور کیجیے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی دولت بھی عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ غیبی دولت حاصل کرنے کا بہت مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جب آپ نماز عشاء پڑھیں تو آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سوتے اور آخری حصے میں بیدار ہو جاتے ہیں۔ رات کے اول حصے سے مراد کیا، اس کی تعین بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سوتے نہیں اور عشاء کے بعد کسی سے گفتگو نہیں فرماتے، بلکہ آپ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے، تاہم گائے بغیر دینی گفتگو فرمایا کرتے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے دینی گفتگو فرماتے اور اس مجلس میں بھی شریک رہتے۔ اسی طرح اتفاقاً اہل و عیال سے بھی گفتگو فرما لیا کرتے تھے اور قصہ سنانا بھی ممنوع نہیں، چنانچہ ایک بار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہر کو قصہ سنانا ثابت۔ اسی طرح مہمان کے ساتھ بات کرنے کی گنجائش ہے۔ عشاء کے بعد گفتگو نہ کرنے کا معمول اس لیے تھا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا آسان ہو اور بشارت قلبی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تنہائی حصہ بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ ندا طلوع فجر تک رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آپ سونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وضو کرتے اور دوسروں کو بھی وضو کرنے کا حکم دیتے کہ باوضو سونے سے شیاطین، جنات اور پریشان کرنے والے خوابوں سے حفاظت ہوتے ہیں۔ نیز ایک فرشتہ پوری رات اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جب وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما کہ اس نے رات باوضو گزاری، اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا تو شہادت کا مقام پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے مسواک کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ اتباع کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی معدے کی صحت و قوت کا باعث ہے۔ میرے پیارے بہنوں، خاص طور پر سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی بہت ہی محفوظ ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگانے کا معمول تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرمے کی 3 سلائیاں ڈالا کرتے تھے، تاہم بعض روایات میں بائیں آنکھ میں 2 سلائیاں ڈالنے کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو مشکین کا منہ بند کر دیتے، کھانے کی چیزیں چھپا دیتے، چراغ گل کر دیتے، دروازہ بند کر دیتے، اور آپ نے امت کو بھی یہی حکم فرمایا کہ ڈھکی ہوئی چیزوں شیطان کی
چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے وضو طہارت کے لیے پانی کا انتظام رکھنا مسنون ہے تاکہ بیدار ہونے کے بعد تلاش اور انتظار کی زحمت نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے لیے وضو کا پانی اور مسواک رکھ دیا جاتا تھا، اسی طرح پانی وضو کا رکھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رکھے ہوئے برتن کا انتظام رکھتی تھی، وضو کے پانی کا برتن، مسواک کا برتن، پینے کا برتن۔ میری پیاری بہنوں، اب چلتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف۔ جب نماز عشاء کا وقت ہو، نماز عشاء آپ ادا کر لیں تو آپ لوگوں نے اس کے فوراً بعد وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دو تو میری پیاری بہنوں بھائی بیٹو، آپ نے وظیفہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کرنا۔ پیاری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ جتنی آپ کی حاجتیں، پریشانیاں، کوئی مسئلہ ہے، آپ نے ان کی نیت کر لینی ہے۔ گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یا بچے نافرمان ہیں، بیوی میاں میں محبت نہیں ہے، تو کوئی بھی مسئلہ ہے، قرض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ان کی نیت کر لینی ہے۔ پیارے بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جو بھی آپ وظیفہ کیا کریں اس سب سے پہلے آپ اس سے نیت کے ساتھ کیا کریں، خلوص نیت اور ایمان کے ساتھ کیا کریں۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بہنوں، جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لیجیے گا۔ اگر حاجتوں کی نیت نہ کر سکو تو آپ لوگ جب وظیفہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا، جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی مراد ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کیجیے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں بیٹو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ جب آپ نے اپنی جائے نماز کی آخری رکعت پڑھ لینی ہے تو سلام پھرنے کے بعد جس طرح ہم اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھنا کہ اس کا طریقہ سمجھ دی۔ میری پیاری بہنوں، یہ عمل اتنا آسان اور مجرب ہے کہ اس کو بچہ بھی آسانی سے کر لیتا ہے۔ یہ وظیفے پڑھتے بہت کم وقت لگتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ گھنٹوں والا وظیفہ نہیں ہے، منٹوں والا وظیفہ ہے جو بہت آسان ہے، بچے بھی آسانی سے کر لگتے ہیں، بوڑھے بزرگ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی اس کو کرنا چاہے آرام اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو کم وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب یعنی کہ یہ بہت چھوٹا وظیفہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو وظیفہ مطلب کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے کسی دوسرے نے وہ عمل سے فائدہ حاصل کیا ہو تو آپ لوگ جب بھی یہ وظیفہ پڑھیں اللہ پاک کے یقین پر کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے وظیفہ پڑھیں۔ بے ترتیبی سے کبھی بھی آپ وظیفہ نہ پڑھیں، آپ وظیفے کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز عشاء پڑھیں، آپ وظیفے اسی وقت آپ نے شروع کرنا۔ نماز عشاء کے بعد آپ لوگ جہاں نماز پر بیٹھے سب سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ بہتر یہ کہ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیم نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو نہیں آ سکتے تو کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، اس کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ پھر پیاری بہن، درود پاک پڑھنے سے وظیفے کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ مالک القدوس، جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو 3 مرتبہ دہرانا ہے، جیسے میں نے پڑھا اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں اعظم کو آپ نے یہ 4 مرتبہ دہرانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس میں مبارک یعنی کہ اللہ کے 4 ناموں کو اسی طرح پڑھنا ہے، یا رزاق کو، یا رحیم، یا رحمانو، یا سلام 1 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو پھر اپنی جگہ سے آپ نے اٹھنا۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ اور سورۃ اخلاص کو اس کے بعد پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے جو درود پاک شروع وقت آپ نے پڑھا تھا، یعنی کہ عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر واپس آپ نے دوبارہ بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو قرضوں کے ادا ہونے کے لیے دعا مانگ لیں۔ اگر کوئی آپ کو نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی تو دعا مانگ لیں۔ بڑی رقم چاہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیں، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کی مرادیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ جتنی بھی دولت چاہیے وہ مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میری پیاری بہنوں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی مرادیں ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ضرور دعا کریں۔ میری پیاری بہنیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔